کیا سوچ کے مولوی ولایت علی کا منکر کرنا چاہتا ہے میری قوم کے بچوں کو؟ کس وجہ سے تو ولایت علی سے بچوں کو دور کرنا چاہتا ہے؟ یہ جی آج مسئلہ شروع ہوا، یہ آج مسئلہ نہیں شروع ہوا، یہ آدم اور ابلیس کی جنگ ہی ولایت علی پہ ہوئی تھی۔ ممبر پہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے میں ممبر پہ دلیل دے کے جاؤں گا، قرآن سے دلیل دے کے جاؤں گا۔ یہ سازش کی ہے مولوی نے کہ اس نے آدم کے سجدے کا انکار نہیں کیا، سجدے کا انکار کر دیا اور خدا نے نکال دیا۔ ایک سجدے کی وجہ سے خدا اتنی بڑی سزا دے؟ تو لاکھوں چھوڑ کے بھی حاجی۔ صرف جی اس نے ایک سجدہ نہیں کیا اور خدا نے اٹھا کے بھگا دیا؟ نہ خان جی نہ، ظلم نہیں ہم ہونے دیں گے۔ سجدے کے پردے میں بات کوئی اور تھی، بس وہ بات آپ تک پہنچاؤں گا اور میں اجازت چاہوں گا۔ سجدے کے پیچھے کوئی بات چھپی، صرف ابلیس نے سجدے کا انکار نہیں کیا، اس کے پیچھے کوئی چھپا ہوا راز تھا۔ اتنی بڑی لڑائی ہو گئی اور آج تک وہ لڑائی چل رہی ہے اللہ کی اور شیطان کی۔ بھئی آج تک چل رہی ہے نا، رحمان اور شیطان کی لڑائی آج تک چل رہی۔ اتنی لمبی لڑائی کسی چھوٹی بات پہ نہیں ہوتی۔ اللہ اتنا بھی بے نیاز نہیں کہ آدم کے پیچھے اتنی بڑی لڑائی لے لے۔ اللہ نے آدم کی وجہ سے اتنی بڑی لڑائی نہیں لی، اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ لڑائی کی وجہ کیا بنی تھی۔ خدا نے کہا فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَأَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے ابلیس توجہ میری طرف کریں گے تو میں سرکار سنیں، وجہ بتاؤں لڑائی کی۔ اے ابلیس، جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں فَأَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سارے فرشتے سجدہ کر دینا۔ قرآن ممبر پہ لے کے اور خدا نے قرآن میں کہا کہ آدم کو سجدہ نہ کرنا، نہ آدم کو سجدہ نہ کرنا۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے کہا ہے کہ سجدہ کروانے سے کئی ہزار سال پہلے خدا آدم کو بنا چکا تھا۔ آدم کا پتلا بنا کے خدا نے عرش کے چوک میں رکھا ہوا تھا، فرشتے گزرتے تھے لیکن سجدے کا حکم نہیں تھا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ تو آدم کو ہوا ہی نہیں۔ اگر سجدہ آدم کو ہونا ہوتا تو جب آدم بنایا تھا اسی وقت ہو جاتا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ خان صاحب آدم کو نہیں، میں لڑائی کی وجہ سنانے لگا ہوں، ہے نا ذہن جی، میں لڑائی کی وجہ سناؤں۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، خدا نے کہا جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں پھر سجدہ کر دینا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو ہوا تھا۔ انکار آدم کا نہیں، انکار روح کا ہوا تھا۔ میں نتیجہ نہیں، میں جگر نکال کے تمہارے ہاتھ پہ رکھنے لگا ہوں اور عدل کا ترازو تمہارے ہاتھ پہ دینے لگا ہوں، اور میں نے پہلے جملہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے شہر کے چہرے پہ کچھ ناحق داغ ہیں، کچھ ناحق دھبے ہیں، وہ دھبے میں مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ تائید مجھے آپ کی چاہیے، وہ داغ میں مٹانا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ مجلس پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، کم از کم پوری دنیا میں جہاں جہاں جس شہر جس گلی محلے میں بیٹھا ہوا کوئی مومن اس مجلس کو سن رہا ہوگا، اسے پتا ہوگا کہ سرگودا میں عقیدہ پڑھا بھی جاتا ہے، عقیدہ سنا بھی جاتا ہے، عقیدے پہ لوگ بولتے بھی ہیں، عقیدے کی تائید بھی کرتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ گواہی کے طور پہ ولایت علی کے مقدمے پہ درج ہو جائیں گے۔ خدا نے کہا جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تب سجدہ کر دینا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اس روح کو ہوا تھا۔ انکار آدم کا نہیں، انکار اس روح کا ہوا تھا۔ قرآن ممبر پہ لے کے آ، مولوی کا گریبان میرے ہاتھ میں دے، میں قرآن سے اسے نکال کے دکھاؤں۔ پہلے قرآن سے پوچھ یہ روح ہے کیا؟ آواز پروردگار ہے میرا حبیب تجھ سے پوچھے گا یہ روح کیا ہے؟ کہہ دینا وَقُلْ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِ رَبِّي، تو فوراً کہہ دینا روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا۔ انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ کس منہ سے علی کو نماز سے نکالے گا؟ وہ ایک امر کا انکار کر کے لعنتی بن گیا، تو پورے اولے الامر کا انکار کر رہا۔